بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو تو پاکستان میں بھی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک دو دن پہلے تک عالمی منڈی میں جو تیل ہے اس کی قیمت $120 فی بیرل تھی، لیکن آج یہ قیمت جو ہے یہ تھوڑی گری ہے اور $90 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے کے بعد پاکستان میں بھی تیل کم کرے گی؟ اور تھوڑے دن پہلے جو تیل اور ڈیزل کی قیمت میں $55 فی لیٹر اضافہ کیا گیا اس پر ابھی تک بہت اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو ان سارے اعتراضات پر آج ہم گفتگو کریں گے وفاقی وزیر قدرتی وسائل جناب علی پرویز ملک صاحب کے ساتھ۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ جنگ بڑی مختصر ہوگی، تو اس کے بعد تیل کی قیمت بہت نیچے آئی ہے، $30 فی بیرل کم ہو کے $120 سے $90 فی بیرل پہ آ گئی ہے۔ کیا اب پاکستان کے عوام یہ توقع کریں کہ آپ بھی تیل کی قیمت کم کریں گے؟ میر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف گزارش کروں گا کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح فراہمی کے اندر کوئی دشواری عوام کو نہ آئے، تو ہمیں جو سارے کا ساری صورتحال ہے اسی پس منظر میں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ تھوڑی سی آپ کو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو جس حد تک جن چیزوں کی ہم ریزرو بلڈ کر سکتے تھے ہم نے وہ ریزرو بلڈ کر لیا۔ گیس کا جس طرح نہیں کر سکتے تھے، تو جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی تو آپ کو ایک وہ چیلنج موجود ہے جس کو ہم فرق طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے قدرے بہتر صورتحال میں ہم اس کرائسس کے اندر انٹر کیے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی کمپلینٹس بالکل جاری ہوں گی، پرائس کے اوپر بالکل تکلیف ہوگی، پر فراہمی کم از کم مل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس کی کوئی اختتام کی ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لوگوں کی رائے تو ہے کہ جی یہ ہفتے میں ختم ہو جائے گی، 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، 4 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، پر کوئی حتمی طور پہ اس کو بتا نہیں سکتا کہ جی یہ اس تاریخ کو ختم ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور آپ کو جتنے بھی اپنے ذخائر ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اپنی سپلائی لائنز کو آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ اب جو آپ نے قیمت کی بات کی، میر صاحب، پاکستان میں جو قیمت طے ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پہ 3-4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے مطابق ایک ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر قیمت طے ہوتی ہے۔ سنگاپور کے اندر S&P انڈیکس کا ایک پلیٹس کا انڈیکس نکلتا ہے جو ڈیلی کوٹ ہوتا ہے فار پیٹرول اینڈ ڈیزل۔ آپ نے تو S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور، جی بالکل، اور یہ پلیٹس کا انڈیکس اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر مل جائے گا۔ برینٹ تو خام تیل ہوتا ہے نا جی، ریفائنڈ پروڈکٹ کی وہ انڈیکس نکلتا ہے، اس کے اوپر صورتحال جو خطے میں چل رہی ہو یا دنیا کے اندر جو صورتحال ہو اس کے اوپر ایک پریمیم ایڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پروڈکٹ پاکستان آ جاتی ہے۔ پاکستان آ کے اس کے اوپر اسٹیٹ بینک سے جس ریٹ کے اوپر ڈالر آپ کو فراہم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ روپے میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے امپورٹ کے جو اخراجات ہیں وہ مور اور لیس اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اتنی رد و بدل نہیں ہے، پر جو بنیادی اس کے اندر چوتھا بڑا حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر ٹیکس کتنا لے رہی ہے یا لیوی کتنی لے رہی ہے۔ تو ان 3-4 چیزوں کو کوئی آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیل کی قیمت کیا بنے گی، آپ خود گھر میں بیٹھ کے نکال سکتے ہیں کہ جی کیا پرائس نکلے گی۔ اب جو آپ نے بات کی، یقیناً پچھلے ہفتے کے اندر بہت تیزی آئی، بلکہ پچھلے ہفتے سے نہیں، 1 مارچ کو جب ہم نے اس رد و بدل سے پہلے جب قیمت کو طے کیا تھا تو ڈیزل کا جو پلیٹس کا ریٹ تھا، میں پریمیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ $88 پر بیرل تھا۔ جمعے کو جب اختتام ہوا، جب یہ پچھلا ہفتہ، اور ہم نے اس کو قیمت کو بدلا، اس وقت وہ $150 پہ جا چکا تھا۔ اس کے بعد ایک دن منڈے کا آپ کی مارکیٹ کھلی، اس دن اس نے اور بڑھا جب وہ ڈائریکٹ حملے ایران کے اوپر ہوئے، وہ 170 کے اوپر گیا، آج وہ گر کے $150 کے اوپر آ گیا ہے۔ اب پلیٹس کے اوپر جو پریمیم تھا ڈیزل کا وہ بڑھ کے $60 پہ پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے، پر اب جس طرح سے کشیدگی تھوڑی سی کم ہوئی ہے وہ گر کے $30 کے اوپر آ گیا۔ آپ کے خیال میں کشیدگی کم ہو گئی ہے؟ سر دیکھیں، جو سٹیٹمنٹ کے بعد 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے
دوسری یہ ہوا ہے کہ G7 کا کل اجلاس ہوا جس کے اندر اس پہ بحث ہوئی ہے کہ ان کے پاس جو اپنے اسٹریٹجک ریزروز ہیں شاید اس میں سے وہ کچھ ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جی بالکل. بٹ سر بات یہ ہے نا کہ حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا جی. تو اس وجہ سے آپ کی ان چیزوں کو آپ لگائیں تو آج نظر یہ آتا ہے کہ قیمت جو ہے اس کے اندر شاید کوئی بہت بڑی رد و بدل نہ آئے، بہت بڑی رد و بدل نہ آئے. پر میر صاحب جب تک یہ معاملہ ہفتے کا پورا کلوز نہیں ہو سکتا تو میں اس کے اوپر کوئی، میرے پاس جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں اندازہ لگاؤں. پر ایک چیز میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے دیکھیں جب یہ ایک بہت بڑی انکریز ہم نے عوام کے اوپر پاس آن کی، کیونکہ اس میں مجبوریاں تھیں، آپ کے پاس جو وسائل تھے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملٹی لیٹرل پارٹنرز کو بھی لے کے چلنا تھا، سارا کچھ کیا، آپ نے الاؤ کیا. تو وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد یہ یقیناً فیصلہ کیا کہ میں اب ہر حد تک یہ کوشش کروں گا کہ اس کے بعد اگر کوئی انکریز آئے تو وہ اپنی پیٹی کو کس کے، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑا جامع آسٹیرٹی کا پروگرام کل اناؤنس کیا، اور کنزرویشن کے ذریعے ورک فرام ہوم، لمٹس گاڑیوں کی چینج کرنا، فرق جو انہوں نے انٹرونشنز کی ان کے ذریعے، اور جو ہم نے اپنے بجٹ کے اندر کنٹینجنسی کے یا جو ٹیکسیشن کے میجرز رکھے ہیں ان سے بفر کروں گا. تو میرے خیال سے کوئی ریزنیبل ٹائم کے اندر اس میں کوئی بڑی رد و بدل نہیں آئے گی، کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ایبزارب کر کے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی مشکل نہ پیدا کریں اور سپلائی بھی برقرار. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے جادو کے چراغ کی بات کی. جی ظاہری بات ہے جادو کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز میں اضافہ ہوا تو سب ممالک کو مشکلات کا سامنا تھا. ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کو بھی مشکلات کا سامنا تھا. انہوں نے تو تیل مہنگا نہیں کیا، انہوں نے پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں کیا، ہم نے کیوں کر دیا؟ دیکھیں میر صاحب، میں اب انسان اپنی چادر کے مطابق ہی نظام کو آگے لے کے چلتا ہے نا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت جو ہے وہ امپورٹ کر کے میٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ رد و بدل آئی تو آپ کے پاس ہندوستان جتنے 600-700 ارب ڈالر کے ذخائر نہیں تھے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو جتنی چادر تھی اس کے مطابق آپ کو اپنا ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور اپنا IMF پروگرام کے اندر جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں، دیکھیں اگر ہندوستان کی حکومت اپنے وسائل دیکھ کے یہ بوجھ سارے کا سارا خود اٹھانا چاہے تو اس کے پاس تو یہ شاید گنجائش موجود ہے. میرا تو ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو اپنا چیلنج ہے اس کو دیکھتے ہوئے IMF کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ استحکام حاصل کیا ہے. جب تک آپ اس کے لیے وسائل کا انتظام نہ کر لیں تو آپ ایک آئل شاک کے آگے دیوار نہیں کھڑی کر سکتے. اگر آپ دیوار کھڑی کریں گے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے گی اور اسی طرح زمین بوس ہو جائے گی. تو اپنے وسائل کے مطابق ہم نے دیکھا جس حد تک ہمیں مجبوراً کرنا پڑا، ہم نے اوور آل ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ڈیزل کیونکہ آگے آپ جانتے ہیں فصل کا بھی سیزن آ رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ہوتا ہے، اس کا ٹیکس کم کر کے دوسرا بڑھا کے اوور آل وہیں پہ ٹیکس رکھا اور اس کو آگے پاس کر دی. اور یہ عزم کیا کہ اب آگے اگر خدا نخواستہ کوئی چینج آتی ہے تو اس کے اندر، کیونکہ یہ گلہ بالکل جائز ہے عوام کا کہ کیا اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا عوام نے سارا بوجھ اٹھانا ہے کہ حکومت نے بھی کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو اقدامات لیے گئے وہ کل آپ نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی اربوں روپے کے اندر ہے. اور کوئی یہ کیا اچھا اس کا ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو کفایت شعاری کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا اعلان کیا ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بچت کتنی ہوگی؟ میر صاحب میں اب اس کے اوپر ایک ڈار صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کے اندر اس کو ڈیلی مانیٹر بھی کیا جائے گا. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ بنا کے، کیونکہ دیکھیں یہ خالی وفاقی حکومت تو ایک بہت چھوٹا جز ہے اس سارے نظام کا، اس کے اندر صوبائی حکومتیں بھی ہیں. ہم کوشش یہ کریں ساروں کی جو اپنی انہوں نے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے اس کو ایک اکاؤنٹ میں لائیں، ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر، آڈیٹڈ انداز کے اندر لوگوں کو دکھائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کفایت شعاری سے ہم نے 10-20 جتنا بھی ارب بنتا ہے اس سے یہ تیل کی بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے. ڈار صاحب اس کے اوپر جب آگے لے کے چلیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اور اس کے علاوہ میں اور فائنانس منسٹر ایک CM کے پاس جا کے جو لوگوں کا یہ گلایا کہ آپ نے بڑی دیر سے
یہ اناؤنسمنٹ کی. دیکھیں میر صاحب, میں وفاقی حکومت میں بیٹھ کے اگر کچھ بھی فیصلہ کر لوں, میں یہ فیصلہ کروں میں بنگلہ دیش کی طرح 2 لیٹر پہلی پیٹرول دوں گا, حامد میر صاحب کے پاس جو مرضی گاڑی ہو میں صرف 10 لیٹر ان کو پیٹرول دوں گا, تو میں اس کو جا کے عمل درآمد کس طرح کروں گا؟ مجھے صوبائی حکومتوں سے بات کرنی ہے, تو ان سے مشورہ لینا, کفایت شعری کے اندر ان کا مشورہ لینا, کنزرویشن کے لیے لینا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے دفتر میں بٹھانا ہے, کیا کرنا ہے. تو فائنانس منسٹر اور میں پنجاب سی ایم کو ملے, سندھ کے سی ایم کو ملے, کے پی کے سی ایم کو ملے, بلوچستان کے سی ایم کو ملے. جب ساروں کو آن بورڈ کر لیا تو اس کے بعد اچھا, اب آپ نے کہا کہ آپ سب سی ایم کو ملے, تو جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ اس ملاقات کو کنفرم کر رہے ہیں جس کا ذکر علی پرویز ملک صاحب نے کیا, لیکن اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. وفاقی وزراء برائے خزانہ اور پیٹرولیم آئے تھے. وفاق کی طرف سے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ وہ صوبوں کو اعتماد میں لیں ہر موقع پر. انہوں نے جو 2 تجاویز پیش کی تھی, اس میں پہلا جو 55 روپے اضافہ تھا, وہی حکومت نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. 12 ارب روپے کے جیٹ طیارے لیے جا رہے ہیں اپنی شاہ خرچیوں کے لیے, لیکن بوجھ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی عوام پر ڈالنا ہے. تو آپ ملے ضرور ان کو, لیکن انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پہ ریجیکٹ کر دیا. نہیں دیکھیں, ان کا جو دکھ یا جس غصے کا یا غمی کا اظہار انہوں نے کیا کہ آپ کو یہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, تو میر صاحب کیا مجھے خوشی سے ڈالنا پڑا؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا وزیر اعظم کو خوشی سے ڈالنا پڑا؟ بات تو یہ ہے نا کہ متبادل رستہ بتا دیں. اگر متبادل رستہ نہیں ہے تو آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, پر بات ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ بتائیں اگر یہ بڑھائی نہ جاتی قیمت تو کیا کیا جاتا, تو اس کے لیے بھی تو متبادل انتظام ہونا چاہیے نا. تو ہم نے تو جو پورا ایک پروگرام بنایا کفایت شعری کا, کنزرویشن کا اور جو برڈن شیئرنگ کا, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس طرح کے تو دیکھیں آپ سیاسی گفتگو جتنی مرضی کرتے رہیں میر صاحب. میں معذرت کے ساتھ اسی جماعت نے 2022 میں جب ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا, اس وقت بھی تیل کی قیمت کے اوپر سیاست کی تھی, اور اس کا نتیجہ بعد میں کس کو بھرنا پڑا, چاہے وہ ملک دیوالیہ پن کے کتنے نہج پہ پہنچ گیا, کیا کیا کچھ ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آج جو اس ساری چیز کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ان میں سے ایک صاحب وہاں پہ موجود تھے اس حکومت میں جس نے وہ سارا گند سمیٹا تھا. تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت سے علیحدہ ہوں, باڑ کے دوسری طرف ہوں, تو آپ کی گفتگو ریاست کو کمزور کرنے کے لیے کی جائے, اس کے اوپر صرف دکھ ہوتا ہے. باقی سیاست کریں, میری نالائکی پہ کہیں کہ تم علیحدہ ہو جاؤ, میں اس کو یہاں پہ برقرار رکھوں گا, تو میں کہوں گا جی ویل ڈن, آ جاؤ کر لو. آپ نے کہا کہ تیل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ برا نہ منائیے گا, ٹھیک ہے, میں نے تو سوال کرنے ہیں آپ سے. نہیں آپ کریں جی, آپ پرانی باتیں آپ کو یاد دلانی ہیں. علی پرویز ملک صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو تیل کی قیمت میں اضافے پہ وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے, ذرا وہ بھی سنا دیں. شرمناک رویہ ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری عوام کس تکلیف کے اندر ہے. اگر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت تیز ہوئی تھی تو ان کے پاس جو پی ڈی ایل کی انہوں نے لیوی لگائی ہوئی ہے 30 روپے لیٹر کی, اس کو کیا یہ تھوڑا سا کم کر کے لوگوں کو یہاں پہ سہارا نہیں دے سکتے تھے, ان کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا نا جی یہ بات. اب آگے جو آپ نے کرنا ہے تو آپ کس طرح کریں گے میر صاحب؟ لیوی کم کریں گے. دیکھیں لیوی تو آج بھی کم کی ہے. آپ ڈیزل کے اوپر 80 روپے بڑھ رہا تھا, ڈیزل 80 روپے بڑھ رہا تھا, میں نے آپ کو بتا دیا 88 سے 150, منڈے کو 179, آج 150. اس کے مطابق اگر 80 روپے کی لیوی برقرار رکھی جاتی تو وہ بن رہا تھا 80 روپے کی انکریز, جی 55 روپے ہوئی نا, کم کیا. اب آگے جو آپ اس کے اوپر بند باندھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ دیکھیں جو آپ نے پچھلے ہفتے میں کیا اس کی ایوریج جو بن رہی تھی وہ تقریباً آپ کی $132 کے اوپر آپ نے پچھلا کیلکولیٹ کیا. اب آپ کا اگر 150 کی بھی ہوتی ہے تو $20 کی, تو پھر بھی ایوریج کے اندر فرق آئے گا. وزیر اعظم صاحب نے یہ عہد کیا ہے کہ جی میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ لوگوں کو تحفظ دوں. تو کس طرح کریں گے؟ میں نے آپ کو 4 جز بتا دی ہیں. باہر کی قیمت تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, پریمیم آپ کنٹرول کر نہیں سکتے, ڈالر کا ریٹ وہیں پہ آپ اس کو 100 روپے کا کر نہیں سکتے, تو کس طرح کریں گے میر صاحب؟ یہی رستہ استعمال ہوگا نا. ٹھیک ہے. یا آپ نے جو کنٹینجنسی فنڈ کسی جنگ کے لیے یا کسی اور آفت کے لیے رکھا تھا, تو اس سے بڑی تو آفت کوئی نہیں ہے غریب آدمی کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے
اور میر صاحب جب کہ یہ بات ہے, مجھے نہیں پتا اس وقت IMF کی کیا مجبوریاں چل رہی تھیں. IMF کی مجبوریاں بالکل چل رہی تھیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے, پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے. تو دیکھیں, میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے, اب 390 ارب کا بجٹ کے اندر کنٹینجنسی فنڈ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی آفت کے سامنے. ہاں, تو وزیر اعظم صاحب نے جب یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جی اس کے آگے اب ہم نہیں بڑھنے دیں گے, تو میر صاحب اس کا کوئی انتظام بھی کیا ہوگا نا, ملک کو کوئی دیوالیہ پن کی طرف تو نہیں کوئی دھکیلنا چاہتا. اچھا ایک سوال لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں جی سر, کہ بھارت جو ہے وہ روس سے تیل لے سکتا ہے, اس کو ٹرمپ صاحب نے اجازت دے دیا ہے کہ آپ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس سے تیل خرید سکتے ہیں, پاکستان کیوں نہیں خرید سکتا؟ اچھا پہلی بات تو یہ میر صاحب کہ اگر وہ پاکستان کے مفاد کے اندر ہو کمرشلی تو وہ ضرور لینا چاہیے. اگر وہ آپ ایک ذمہ دار ریاست اس کے لیے بات چیت تو ہوئی تھی, وہ آئے بھی تھے, پارسلز آئے بھی تھے جی, وہ میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں. میر صاحب ہمارے ملک میں 5 ریفائنریز ہیں, ایک جو ہے وہ آپ کی ڈیپ کنورژن ہے, 4 جو ہیں وہ آپ کی ہائیڈرو اسکیمنگ ہے, جس کا مطلب ہے پرانی ٹیکنالوجی کی وہ ریفائنری ہیں. آپ کی یہاں پہ ملک کے اندر جو ریفائننگ ہوتی تھی وہ گلف سے تیل اس لیے آتا تھا, ایک تو لائٹ ہوتا تھا اور 5-7 دن کے اندر جہاز پہنچ جاتا تھا, اور جب آپ اس کو اپنی ریفائنری میں چلاتے تھے تو فرنس آئل کم بنتا تھا. روس کا جو تیل ہے یورلز جس کو کہتے ہیں وہ ہیوی کروڈ ہے. اچھا, اس کو جب آپ لے کے آتے ہیں تو تقریباً 50-55% اس میں سے فرنس آئل بنتا ہے. اب جب آپ نے IMF کے ساتھ وہ ریزیلینس فیسلٹی سائن کی تو اس کے اندر فرنس آئل کے اوپر 80,000 ٹن کی ڈیوٹی لگ گئی. جب 80,000 ٹن کی ڈیوٹی لگ گئی تو اس کی لوکل کھپت ختم ہو گئی, تو آپ کو اس کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے لائٹر کروڈ کو استعمال کرنا پڑا. تو آپ اس لیے وہاں سے لے کے آتے ہیں, پر ہم نے یہ ٹیسٹ کیے تھے, PRL نے بھی پارسلز ٹیسٹ کیے تھے, سینرجیکو نے بھی کیے تھے, پر اس کے بعد کمرشلی ہم اس کو وائبل نہیں کر سکے اور اس کو بلینڈ کر کے چلاتے رہے. ہندوستان کے اندر جو ہوتا ہے وہ ان کی بڑی ماڈرن اینڈ سوفسٹیکیٹڈ اپ گریڈڈ ریفائنریز ہیں جہاں پہ ہوتا ہے. اور میر صاحب اگر یہ سستا تیل آ بھی جائے ریفائنری کا, ہمارے ملک کے اندر جو تیل کی قیمت طے ہوتی ہے جو ایک عام آدمی بھرتا ہے وہ پلیٹس کے انڈس کے مطابق جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کے مطابق طے ہوتی ہے. تو اگر یہ کوئی ریفائنری کے وارے میں بھی ہے جو آج وارے میں نہیں ہے, یہ 40 دن لے کے بھی, پیسے دے کے بھی, پیمنٹ کا بھی, امریکہ سے بھی جو معاملات, دنیا کے بھی معاملات دے کے لے بھی آئے اور وہ کمرشلی بھی وائبل ہو, تو پھر بھی یہ صرف اور صرف اس پرائیویٹ کمپنی کے منافع کا باعث ہوگا, اس کا عام آدمی کو تو نہیں ہوگا نا. عام آدمی کی تو پرائس جو پیٹرول کی قیمت ہے اس سے طے ہونی ہے انڈیکس کے ساتھ, کیونکہ وہ ریپلیسمنٹ ویلیو پہ چل رہا ہے. میں اس کے باوجود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمرشلی وائبل ہوتا تو یہ یقیناً کام ہو رہا ہوتا. پاکستان کے لیے کیونکہ فیکٹریاں, وہ ریفائنریاں پرانی ہیں, شاید اتنا وہ لوکریٹو نہیں ہے, اور ہم نے اس لیے لائٹ یا ایڈنوک کا تیل آتا ہے, یا آپ کا سعودی عربیہ کا تیل آتا ہے, یا اب جو امریکہ سے تیل ایک ریفائنری منگوا رہی ہے لائٹ کروڈ کے شکل کے اندر, اس کو استعمال کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اچھا اب ایک اور سوال جو ہے وہ نوید قمر صاحب نے بھی اٹھایا ہے, اور نوید قمر صاحب جو ہیں ان کی رائے ہم اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور اس حکومت کے مخالف نہیں ہیں. ان کی پارٹی کے جو صدر ہیں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. تو نوید قمر صاحب کا کیا اعتراض ہے سارے معاملے میں, ذرا سنیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو ہم نے بھی بڑھا دی. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تیل مہنگا ہوگا اس کے تو اثرات پاکستان تک پہنچے ہی نہیں. وہ تو جب تیل وہاں سے نکلے گا اس پرائس والا, اس کو ہمارے ٹینکرز لگیں گے تو وہ دیں گے. آپ نے یکا یک اوور نائٹ 55 روپے قیمت بڑھا دی پیٹرول کے بھی, ڈیزل کے بھی. اربوں روپے کا کس کے جیب میں یہ پیسہ گیا ہے؟ یہ ہے جی سوال کہ پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا آپ کے پاس, آپ نے وہ تیل اس قیمت پہ نہیں خریدا تھا جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے, تو وہ تیل آپ نے مہنگا کر کے جو اربوں روپے حاصل کیے ہیں, اندازاً 80 یا 82 ارب روپے, وہ کدھر جائیں گے؟ چلیں آپ نے 80 بنا دیے, مفتاح صاحب نے 20 بنا دیے, انہوں نے کچھ اور بنا دیے. بٹ صاحب بنیادی طور پہ اب ایک سیکنڈ بات سمجھیے گا کہ دن کے اندر $20 کی والیٹیلٹی آ رہی ہے. جو تیل آپ 5 دن کے اندر UAE سے منگوا لیتے تھے یا ہرمز سے منگوا لیتے تھے, اب وہ وزیر اعظم صاحب کی مدد کے ساتھ, ہم نے سعودی ایمبیسڈر کی مدد کے ساتھ, سعودی گورنمنٹ کے مل کے
ہم نے یانبو جو ریڈ سی سے جو ایک پورٹ ہے وہاں سے اس کا انتظام کیا. آپ کی میٹنگ بھی ہوئی سعودی جی 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 ان کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ بے پناہ ہماری مدد کر رہے ہیں. یو اے کی بے پناہ مدد آ رہی ہے, وہ فجیرہ سے ہمیں دے رہے ہیں جو ہرمز سے باہر سے ہے. اب یہاں سے جو یانبو سے جو جہاز آتا ہے وہ 10 دن جانے میں لگتے ہیں, 10 دن آنے میں لگتے ہیں, 20 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج مارکیٹ کو آگ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد پریمیم بھی جو ہے وہ $20 کا اوپر ڈل رہا ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جو یہ کمپنیاں ہیں ان کے لائسنس کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے 20-25 دن کا تیل اپنے پاس ہر وقت موجود رہنا ہے جو ان کا ڈیڈ سٹاک ہے. تو آج جب وہ تیل وہاں سے لے کے آئیں گے, مجھے بتائیں آپ کاروباری شخص ہوں, آپ اس قسم کی صورتحال میں اتنا مہنگا تیل خریدیں گے اگر آپ کو یہ اعتماد نہ ہو کہ جی آگے اس اسپائس کی ٹرانسمیشن ہو جائے گی. اب دوسری بات یہ سنیے گا کہ یہ جنگ چلنی ہے مہینوں یا ہفتوں. ٹھیک ہے, ایک ہفتہ 10 دن تو ہو گئے ہیں. اب ہر 7 دن کے بعد جو ریویژن ہونی ہے, اب یہ جو مہنگا تیل آئے گا 15 دن میں آ جائے گا. اس کے بعد اس نے پائپ لائن کے اندر ریزرو میں ہی آنا ہے نا صورتحال, وہ بلڈ ہو کے آپ کے پاس 20-25 دن کا پائپ لائن کے اندر مال آ جائے گا. جب بھی یہ اللہ کرے جلدی یہ سیز فائر ہو, یہ جنگ بندی ہو, اس کے بعد مارکیٹ گرے گی. ٹھیک ہے, مارکیٹ سپوز کریں $50 کی ہو جاتی ہے, تو پہلے 7 دن تو جو اس کے پاس 20 دن کا ریزرو ہوگا, پہلے 7 دن تو اس کو مل جائے گی قیمت پچھلے ہفتے کے مطابق. اس کے بعد جو 15-20 دن کا جو اس کا اربوں روپے کا نقصان ہوگا وہ کس نے بھرنا ہے؟ کیا یہ روٹین میں کاروبار کے اندر چیز اوپر چیز نیچے نہیں جاتی؟ میں یہ بات اس وقت تسلیم کروں اگر وہ کاروبار اپنا ریفائنری بند کر کے نا یا او ایم سی بند کر کے کہے کہ جو میرے پاس یہی تیل ہے میں اس کا منافع لے کے نا میں تو فارغ ہو کے اب میں اس کام سے باہر نکل رہا ہوں. جب انہوں نے کرنا ہی یہ کام ہے اور قانونی طور پہ یہ لکھا ہے کہ ان کے لائسنس کے مطابق انہوں نے اتنا ریزرو مینٹین کرنا ہے, اس میں منافع ہو گھاٹا ہو وہ تو آپ کا پیپر پروفٹ پیپر لاس ہے نا جی. آج اگر یہ ہوا کل وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. میں آپ سے بتا رہا ہوں, بتا دیں کہ یہ نہیں ہوگا. 7 دن کے بعد قیمت نہیں بدلے گی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ قیمت نہیں بدلیں گے. میں کس طرح نہیں بدلوں گا؟ یہ 20 دن یا 20 سال سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے میر صاحب 30 دن کے بعد قیمت طے ہوتی تھی. 15 دن پہ کیوں کی گئی؟ اس وقت تو یہ تقریر نہیں اور یہ سیاست نہیں ہوئی. آج 7 دن پہ کی گئی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس کام سے باہر نکلے, اس ساری چیز کو ڈی ریگولیٹ کریں, اوگرا کریں. لندن کے اندر ہر کمپنی اپنا ڈیلی پیٹرول نہیں لگاتی. سنگاپور میں 2 گنا کا تیل ہو گیا جب سے جنگ ہوئی. کسی نے پوچھا پہلے ہم لندن اور سنگاپور کے برابر تو پہنچ جائیں نا. نہیں ایبسولوٹلی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رستہ تو طے کر لینا کہ آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ رستہ اس وقت طے ہوگا جب تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ طے کریں گی کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں گی تو وہ ان ایشوز پہ پالیٹکس نہیں کریں گی. اس وقت صرف اپوزیشن پالیٹکس نہیں کر رہی. جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو میں نے صرف ایک کلپ علی پرویز ملک صاحب کا چلایا ہے. ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, ان کے والد صاحب کو بھی بڑا میں احترام کرتا ہوں. تو میں اوور آل یہ بات کر رہا ہوں. اب شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ماضی میں اپوزیشن کے دور میں کیا کیا کہتے رہے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیں. پیٹرول, ڈیزل, مٹی کا تیل 10 سے 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ, اور بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں. عمران خان وہ کہا کرتا تھا جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. ہر روز پیٹرول کا بم, ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے, ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلاپن ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے, آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے, آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے, آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں. تو بریک لے لیتا ہوں میں یہاں پہ, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی پرویز ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ ہیں, اور جو سوالات عام لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھیں. لیکن کچھ جو ماہرین معاشیات ہیں, کچھ اقتصادی پالیسیوں کا تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں. ابھی میں نے ایک فگر بولی تھی 80 یا 82 ارب روپے کا منافع ہوا ہے حکومت کو تیل مہنگا کرنے سے. تو اس فگر کے حوالے سے ایک سوال ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو کہ ایک اکانومسٹ ہیں اور رائٹر بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں.
وہ کیا انہوں نے سوال اٹھایا ذرا وہ سنیے. جی پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مارچ کی 4 تاریخ کو وزیر خزانہ صاحب نے سینٹ کو بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس 28 دن کا پیٹرول کا جو سٹاک ہے وہ پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.5 بلین بیرل پاکستان کے پاس موجود تھے جو ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے بتائے. مارچ کی 6 تاریخ کو حکومت اچانک سے اعلان کر دیتی ہے کہ 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں. اب معاملہ تو سمپل سا سامنے آتا ہے کہ 1.5 ارب لیٹر ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے. اگر 55 روپے بڑھایا جاتا ہے تو 82 ارب روپے کا ایک اضافی پروفٹ سامنے آ جاتا ہے. اب یہ 82 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو تو لگ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 82 ارب روپیہ کہاں جاتا ہے. جی سر یہ 82 ارب روپیہ کیا؟ دیکھیں میر صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوئی بیچوں کے اندر کام نہیں چلتا کہ آپ یہ بیچ نکالیں اس کے بعد جو اگلا بیچ آئے گا میں اس کے مطابق. سوال صرف اتنا ہے کیا یہ 82 ارب قومی خزانے میں گیا ہے یا جو پیٹرول کمپنیاں ہیں یہ انہوں نے کما لیا ہے؟ دیکھیں یہ پیچھے جو پروڈکٹ مہنگی ہوگی ہے میر صاحب یہ اس کی شکل کے اندر جو آپ مولیکیول لے کے آ رہے ہیں ہمیں ان کا انتظام بھی تو کرنا ہے. لیکن سر وہ جو پروڈکٹ ہے وہ تو ابھی مہنگی ہوئی ہے نا. یہ جو آپ کا سٹاک ہے یہ تو پہلے کا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. میر صاحب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ان کے لائسنس کا تقاضا ہے کہ انہوں نے 25 دن کا مال یا 20 دن کا مال اس کی مالیت جو بھی ہو اس کی مالیت جو بھی ہو 10 روپے ہو 100 روپے ہو اس نے اتنا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا ہے. اب اس کے بعد ہفتہ وار جو قیمت ہوگی اس کے اندر جو فرق آئے گا اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا. آج کی قیمت کے اوپر اس نے اگر 25 دن کے بعد کا مال خریدنا ہے تو آپ کو اس کو یہ ویزیبلٹی یہ کلیئرنس یہ پریڈکٹیبلٹی دینی پڑے گی کیونکہ یہ مال یہاں پہ نہیں رہنا. آپ نے خود ابتدائی میں بتایا کہ $30 گر گیا مال. جی تو مجھے بتائیں جب اس کا مال قیمت گرے گی تو کیا میں اس کو حکومت کے خزانے سے نکال کے 30 ارب روپے واپس کروں گا؟ نہیں ہوتا اس طرح سے نا. دیکھیں آپ نے کوئی اپنا کاروبار کریں اس میں لائسنس کا تقاضا جس چیز کے اوپر ہمیں اپنی ویجیلنس رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کمپنی جو خاص طور پہ کیونکہ بہت زیادہ کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر 40-42 کمپنیاں جو اس کام کے اندر ہیں وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے کہ اس قیمت کے اوپر بھی تیل خریدتے رہیں گی اور لوگوں کے پاس تیل ملتا رہے گا اس کے مطابق اپنا ذخیرہ پورا رکھیں. اس کے لیے اوگرا کی ٹیم فیلڈ مارشل صاحب کے ذریعے ہم نے ڈی جی لاجسٹکس کی ٹیم اور تھرڈ پارٹی جو چیکنگ کے ذریعے ان کے آڈیٹرز کے ذریعے ہم نے کہا ہے کہ ان کو ہر صورت یہ ذخیرہ رکھنا ہے پیچھے قیمت جو مرضی ہو. قیمتیں تو رد و بدل ہوتی رہیں گی سر. ہم ڈرائی آؤٹ نہیں ہونے دے سکتے اپنے اس پمپس کے اوپر. تو اس کے مطابق یہ ان کے کاروبار کا ایک تقاضا ہے. امیر صاحب یہ آپ آگے دیکھ لیجئے گا $30 آج گر گیا کل $20 اور گر گیا تو حکومت نے تو اس کو کندھا نہیں دینا اپنا. تو اس کو آپ روٹین میں بزنس کے طور پہ چلنے دیں. آپ کو یہ چیزیں خود ہی ایوریج آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی ایز لانگ ایز ان کو پروڈکٹ ملتا رہے لوگوں کو. تو اس کے پیچھے یہ سوچ ہے اور ایک فارمولا ٹرانسپیرنٹ انداز. میں نے آپ کو بتایا کہ جی 30 دن کا ہوتا تھا پہلے پاکستان کے اندر. وہ کہاں پہ کوئی نعوذ باللہ کوئی قرآن شریف میں تو نہیں لکھا ہوا تھا نا. آپ نے جب ڈی ریگولیشن کی طرف آپ نے کیا تو آپ نے اسپین کو کم کرتے گئے تاکہ لوگ اپنی چیزوں کے اندر آپٹیمائزیشن لائیں اپنے آپ کو ایفیشینٹ کریں. اور جب خاص طور پہ ایک دن میں $20 کی فلکچویشن آ رہی ہے تو کیوں بندہ بیچے گا؟ آپ نے پیٹرول پمپوں کے اوپر اپنا حال نہیں دیکھ لیا تھا؟ اچھا ایک دوسرا اور آخری سوال بھی ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کا ہے وہ بھی ذرا سنا دیں. جی اچھا مارچ کی 9 عالمی منڈی میں پہلے تو تیل بہت تیزی سے چڑھا ہے. کوئی $80-82 پہ چل رہا تھا اور پھر اچانک وہ $119-120 پہ چلا گیا. اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پھر ایک بہت برا کریش آیا تیل کی قیمت میں اور تیل واپس $82-83-85 پہ پہنچ گیا. تو سوال میرے ذہن میں یہ اٹھتا ہے اب کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کریش آ گیا ہے تو کیا پاکستان میں جو 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی تھی کیا وہ اضافہ جو کیا گیا تھا اس کو واپس لے لیا جائے گا؟ جی میرا خیال ہے سوال آپ دے چکے جی نہیں میں آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں. میں یہاں پہ آپ کے چینل کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو آفر دے کے جا رہا ہوں
میں ابھی فون کر کے پارکو PRL جو ساری ریفائنری ہیں ان کے مطابق یہ جو انہوں نے قیمتیں بتائی ہیں اس کے اوپر جتنا کروڈ مجھے لکھوانا چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کے سمندر پہ لا کے دے دے، شہر یہ لا کے ان کے کماڑی پہ مجھے دے دیں، میں لینے کو تیار ہوں۔ سر بات یہ میر اچھا ان کی صاحب فگرز ٹھیک نہیں ہے؟ میر صاحب دیکھیں گزارش میں نے آپ کو بتا دیا نا، اس کے اوپر پریمیم ایڈ ہونا ہے۔ ہاں آج جہاز کوئی مل نہیں رہا جس کے لیے ہم منت کرنے کے لیے پھر رہے ہیں، کوئی خطے میں آنے کو تیار نہیں ہے، انشورنس مل نہیں رہی، تو یہ چیزیں کہاں پہ ایڈ ہونی ہیں؟ میں یقین مانیں اگر یہ $90 پہ تیل یہاں پہ آ کے ریفائنریوں کو مہیا کر سکتے ہیں تو میں ان کو $2 اوپر ہر بیرل کا میں ان کو بھی ان کی تکلیف کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے میر صاحب اس طرح سے بیٹھ کے آپ کمروں کے اندر بیٹھ کے اپنا حساب کتاب نہ لگائیں نا، آپ کو کیا نظر نہیں آ رہی صورتحال؟ اس کے باوجود بھی 100 قسم کے وسائل ہیں کہ جی ہم سعودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جہاز وہ ارینج کروا کے دے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بڑا جہاز ارینج کیا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ عمان میں لگوا کے چھوٹوں میں ٹرانسفر کر لیں، انشورنس عمان میں لگنے کی نہیں مل رہی۔ یہ تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بے پناہ بڑی نیکی کر رہا ہے، بڑی مدد کر رہا ہے رمضان کے مہینے۔ بے پناہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی چیز ایڈنوک بھی کر رہا ہے۔ میں آپ کو تکلیفیں بتا رہا ہوں کہ جی کہ VLCC ویری لارج کروڈ کیریئر یمبو سے لوڈ کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ بڑا جہاز آ نہیں سکتا، اس کا جب پہلے رشیا سے بھی منگوایا تھا تو عمان کے اندر ہم بڑا جہاز کھڑا کرتے ہیں، وہاں پہ PNSC کے جہاز جا کے شپ ٹو شپ ٹرانسفر کر کے مال لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ یقین مانیں یہ صورتحال ہے، یہ تو کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہیں، وہاں پہ عمان کے اندر جہاز کھڑا کرنے کے لیے کوئی کمپنی انشورنس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کو کہ $90 پہ مجھے کراچی پہنچا دیں، میں ان سے لے لیتا ہوں جتنا یہ تیل کہتے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، آج تکلیف کا وقت ہے، مل کے ایک دوسرے کو سہارا دے کے ہم ایک رستے سے اس مشکل وقت سے نکالے اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلد از جلد بجھائے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں خالی توانائی کی قیمت کے اوپر نہیں، یہ جو آپ کی امپورٹ کے اوپر اب آپ کا اس کا امپیکٹ آئے گا، جو آپ کی ریمیٹنسز کے اوپر گیس بھی امپیکٹ مہنگی آئے ہو گا۔ رہی ہے، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی پرویز ملک صاحب، آپ پٹرول کے علاوہ دوسری جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس طرف بھی آ رہے تھے، تو یہ جو اب گیس بھی نہیں آ رہی قطر سے کچھ عرصے کے لیے، تو کیا اس کی وجہ سے گیس مہنگی ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں گیس مہنگی تو نہیں ہوئی میر صاحب، ہم نے تو ان جو ساری لیکوڈ گیس ہے جو سلنڈروں میں ہوتی ہے، جی دیکھیں بالکل نہیں، وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ تو ایک فرق فیول ہے، ہم تو RLNG کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو قطر سے آتی تھی۔ دیکھیں میر صاحب وہ ہماری 100% ہماری جو امپورٹڈ RLNG تھی یا LNG تھی وہ قطر سے آتی تھی، اور ہمارے سے تو بلکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی بھی کوانٹٹیز کو کم کروایا تھا، کیونکہ ہمارے سے ایبزارب ہی نہیں ہو رہی تھی، پاور سیکٹر شاید اس طرح سے اس کو اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو قطر نے تو اپنی فیکٹریاں ہی بند کر دی نا، تو اس کی وجہ سے ہم نے صورتحال کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ابھی ہم نے گیس کی کوئی قیمت نہیں بڑھائی، اور بلکہ ہم نے تو گردشی قرضہ کم کرنا شروع کیا ہے، جو 1830-36 ارب کا تھا دسمبر میں 1800 ارب کے اوپر لے کے آ گئے تھے۔ وہ جو اخباروں میں آ رہا تھا کہ بڑھ رہی ہے اماؤنٹ، وہ صرف اس لیے کہ سود اس کے اوپر جو پچھلا نقصان ہوا اس کو جب تک ہم سیٹل نہیں کریں گے تو سود تو بڑھے گا نا، تو ہم نے تو وہاں پہ برقرار رکھا۔ تو ہم نے کیا کیا، کیونکہ پاور سیکٹر وہ ہم سے گیس نہیں اٹھا رہا تھا جو RLNG اس کے لیے آ رہی تھی، اور ہمارے پاس سٹوریج نہیں تھی، اور ہمارے پیچھے سوورن معاہدے تھے، تو ہم قطر کی گیس کو تو روک نہیں سکتے تھے، اپنی مقامی فیلڈوں کو بند کرتے تھے۔ تو جب یہ پرابلم آئی اور 800 MMCFD ہم سے چلا گیا، تو ہماری 350-400 MMCFD کی جو اپنی فیلڈیں تھیں ان کو ہم نے چلا لیا، OGDCL کی، ماڑی کی، PPL کی، ان کو چلا کے ہم نے 300-400 کا تو فرق یہ پورا کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو کھاد کی 3 فیکٹریاں جو SNGPL اور SSGC کے نیٹ ورک پہ چلتی تھیں، اور آج کیونکہ الحمدللہ ملک میں کھاد کا ایک وافر سٹاک موجود ہے، ہم نے ان سے کہا کہ جی اس مشکل وقت میں آپ کی باقی کی 7 فیکٹریاں تو چل رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گیس بند کریں گے تاکہ لوگوں کو رمضان کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو۔ شہباز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا سردیوں میں کس طرح سے گیس کی فراہمی رکھی، کسی جگہ پہ کوئی بڑی کمپلینٹ نہیں آئی۔ ہم نے رمضان آیا، سحری سے لے کے رات کے 11 بجے تک گیس کا انتظام کیا، اس کے بعد یہ مسئلہ بن گیا، تو ہم نے کہا کہ جی اب ہم سحری کے اوپر
افطار کے اوپر کھانے کے اوقات کے اوپر گیس دیں گے, بیچ میں ہم وہاں سے تھوڑی بچت کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پاور کو کہا کہ بھائی تم فرنس آئل چلا لو, تم کوئی اور چیز چلا لو, اس کو مل کے ہم نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 800 کے بجائے گیس مہنگی نہیں ہو رہی. نہیں, گیس کوئی مہنگی ہوئی نہیں سر. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں ہو نہیں ہوگی. نہیں, ابھی دیکھیں اب ہوگا کیا. اب آپ کے پاس کیونکہ اس مہینے 8 جہاز آنے تھے قطر سے, 2 جنگ سے پہلے آ چکے تھے, تو آپ ان کو چلا رہے ہیں. 6 کے اپنی جگہ آپ نے اپنی مقامی فیلڈیں اور ڈیمانڈ کو تھوڑا کم کر کے کر دیا, تو اب آپ کا مارچ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مارچ کے بعد اب اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا جی, کیا متبادل ہمیں 2 پارسلز کسی اور سے لینے ہیں, یا وہ 150-200 کی اور تھوڑی سی آپ کو کسی اور شعبے کے اندر کمی کرنی ہے, قیمت کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو تھوڑی سی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ موسم گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ڈومیسٹک کی جو ڈیمانڈ تھی, جو 600 MMCFD 700 MMCFD تھی, وہ کم ہو کے 500 کے اندر آ گئی ہے. تو اس طرح سے مل ملا کے کوشش کریں گے کہ اس مشکل وقت کو نکال لیں, کیونکہ قطر کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ 2026 کے لیے تو کمٹ ہوئے ہیں, وہ والیومز آنی ہیں. بیچ میں اگر کوئی ایک آدھا پارسل لانا پڑا میر صاحب, اس کی بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے. قطر کا پارسل ہمارا $10 پر MMBTU $25 ملین کا آتا تھا. آج جو قیمت ہو رہی ہے جس کے اوپر بنگلہ دیش انڈیا مجبوراً خرید رہا ہے, وہ 80-90 ملین ڈالر کا بن رہا ہے. تو کیا وہ لے کے آ کے ہم نے چولہوں کے اندر اس کو آگ لگانی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5,000-6,000 کی گیس لا کے 500 کی بیچ دو, تو حکومت کا ہی نقصان ہوگا نا. میں تو گیس کے اوپر واہ کروا لوں گا کہ جی گیس فراہمی پوری ہوئی, پر اس کا نتیجہ کیا, تاریخ مجھے اچھے الفاظ سے یاد رکھے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے, کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر میں یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا DPM صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب, ہم نے ڈیلی کی وار کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, جس کے اندر ریلیونٹ محکمے پاور منسٹر مل کے روز 2 بجے اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہ مشکل کال, اگر میری کسی جگہ پہ کم عقلی آ جائے, میری کوئی وہاں پہ اپنی ذاتی رائے آ جائے, تو اس کو انسولیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اس اپنا جو مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کو وسیع کر دیں. تو وہاں پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں انڈر دی اسپاٹ لائٹ آف دا کیمراز. وہاں پہ 50 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو آ کے بات کر لے, پر سیاست کر کے ریاست کو نقصان نہ پہنچائے. مجھے ضرور جو مرضی کہنا. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب. وفاقی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال مارچ کے مہینے میں کوئی امکان نہیں ہے گیس مہنگے ہونے کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات جو ہے اس میں بھی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ صرف آج کی اپوزیشن نہیں کر رہی, یہ پچھلے دور کی اپوزیشن بھی سیاست کرتی تھی, جو کہ اب حکومت بن چکی ہے. جب حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ان ایشوز پہ پالیٹکس نہیں کرنی, تو اسے کہتے ہیں کہ پھر ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.